خالق السماء والأرضين الصلاة والسلام على سید المرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و نجینا و شفیعنا آلانا و اولانا و مولانا محمد المبعوث رحمت للعالمین وعلى آلہ وَأَصْحَابِهِ الْكَامِلِينَ وَعَلَى عُلَمَاءِ مِلَّتِهِ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَأَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْمُطْمَئِنِّينَ وَالْآمِنِينَ وَالْمُوقِنِينَ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے فتنوں کے اس دور میں ہمیں وہ عقیدہ، وہ مسلک اور وہ راستہ عطا کیا کہ جو براہ راست قرآن و سنت سے ثابت۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے
ارشاد کے مطابق حضور کی امت میں 73 فرقے ہونے ہیں، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، وہ جتنے فرقے میری امت میں ہوں گے وہ سب جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود خبر دی ہے کہ آپ کی امت میں بہت سے فرقے ہوں گے، تو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرقے ہوں گے، اسی طرح پھر حضور نے بتایا کہ سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا۔ اور وہ کون ہوگا؟ صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو جنتی فرقہ ہے وہ کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں وہ جنتی فرقہ اسی راستے پہ چلنے والا ہوگا۔ اسی حدیث پاک کو حضرت امام غزالی نے بیان کیا ہے احیاء العلوم کی 3 جلد میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پھر سوال کیا گیا یا رسول اللہ اس کا نام کیا ہوگا؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا الفرقۃ الناجیۃ ہی اہل السنۃ والجماعت، فرمایا وہ جو ناجی فرقہ ہے، ناجی کا مطلب نجات پانے والا، اور وہ جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے اس کا نام حضور نے فرمایا وہ اہل سنت والجماعت۔ زبان نبوت سے اہل سنت کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ یہ دور چونکہ بڑے فتنوں کا دور ہے، اسلام کے ہر پہلو پہ حملہ ہو رہا ہے، عقیدے اور ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے آج میں اسی عنوان پہ گفتگو کروں گا کہ گمراہ اور باطل فرقے کس طرح قرآن حکیم کو بدلتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بالخصوص میں وہابیت اور دیوبندیت کے حوالے سے آپ کو چند ایک گزارشات پیش کروں گا۔ میری سی ڈی بن رہی ہے، اسے بعد میں آپ خرید سکتے ہیں، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں سنا سکتے ہیں۔ شاید یہ آج کی سی ڈی کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ تو میں انہی کی کتابوں سے ان کے بکواسات اور ان کی خرافات وہ نوچ کر کے لایا ہوں۔ کہ کس بنیاد پر ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں، اور اعلی حضرت کو ان کے خلاف کتابیں لکھنے پر
کیا ضرورت پیش آئی؟ وہ کون سا سبب تھا جس کی وجہ سے اعلی حضرت نے انہیں کافر قرار دیا؟ وہ عبارتیں پڑھ کے سناؤں گا جو یہ بکواس کرتے رہے نبیوں کے اور ولیوں کے بارے میں، انبیاء اور مرسلین کے بارے میں. تو کوئی بھی صحیح سالم فکر رکھنے والا انسان یہ توہین آمیز کلمات سننے کے بعد یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا کہ جو جو توہین آمیز کلمات انہوں نے انبیاء اور مرسلین کے لیے استعمال کیا ہے. اب طریقہ واردات کیا ہے؟ کس طرح قرآن پڑھتے ہیں پھر اس کو بدلتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 16 حدیثیں حضور کی جس میں خبر دی تھی کہ یہ فرقہ ہوگا، کہ قرآن بہت بڑھے گا، مگر امام الانبیاء نے فرمایا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اوپر اوپر سے پڑے گا، اور دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کے جسم سے پار ہو جاتا ہے. پھر ایک خاص درجے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے حضور نے فرمایا لا یرتدون، پھر پلٹ کے نہیں آئیں گے. آپ بھی کہتے ہیں بھی بڑے پکے ہوتے ہیں، جو بھی دلیل تو نہیں مانتے. تو یہ حضور نے خبر دی ہے کہ جو گستاخی کی وہ حد پھلانگ جائیں گے پھر اللہ رب العزت ان سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. اور لا یرتدون، پھر پلٹ کے نہیں آتے، کیونکہ اللہ کی غیرت پسند ہی نہیں کرتی کہ یار کی گستاخی کر کے پھر توبہ کر کے پھر میری جنت میں آ جائے. تو میں یہ ہو نہیں سکتا، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. اللہ رب العزت حضور کے گستاخ سے توبہ کی توفیق ہی چھین لیتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا اپنے اے ایمان والو میرے نبی کی آواز پہ اونچی آواز نہ کر بیٹھنا، اور انہیں اس طرح مخاطب نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اتنی سی گستاخی پر بھی تمہارے زندگی بھر کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور ہم تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیں گے. یہ قرآن میں ہے کہ تم زندگی بھر یہ سمجھتے رہو گے کہ میرے نامہ اعمال میں سجدوں کا ثواب ہے، تبلیغوں کا ثواب ہے، گنی گنی داڑیوں کا ثواب ہے، مدرسوں کا ثواب ہے. تو کہاں اسی مغالطے میں رہو گے، مگر ہر شے برباد ہو چکی ہوگی، کیونکہ ہم محبوب کے گستاخ کو توبہ کا موقع ہی نہیں دینا چاہتے. اب یہ قرآن حکیم کو کس طرح بدلتے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فاروق اعظم کے بیٹے، یراہم شرار خلق، کہ یہ انہیں بدترین مخلوق سمجھتے تھے. کیونکہ یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل کی ہیں نا، انہیں مسلمانوں پہ لگاتے تھے. جو کافروں کے لیے اتاری ہے انہیں مسلمانوں پہ لگا دیتے تھے. ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ایک آیت پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ گھڑ لیتے ہیں، اور جو اس عقیدے کے خلاف آیتیں ہوتی ہیں انہیں یہ کبھی بیان نہیں کرتے، انہیں چھپا دیتے ہیں. مثلا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہمارے جیسے، ایک مثال دے رہا ہوں، وہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں. ان کے علماء جب بھی بیان کریں گے نا تو وہ قل انما انا بشر مثلکم کی آیت پڑھیں گے، کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہمارے جیسے ہیں.
اسی سے پھر حضور کی مثلیت کو بیان کریں گے کہ دیکھو جی قرآن کہتا ہے وہ تو ہمارے جیسے ہیں. اب چونکہ اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے ہیں تو عقیدے کے مطابق اس آیت میں ڈنڈی مار کے یہ نتیجہ نکال لیا کہ جی قرآن کہتا ہے ہمارے جیسے، تو کبھی یہ نہیں پڑھیں گے قد جاءکم من اللہ نور، یہ آیت کبھی نہیں پڑھیں گے. اسی طرح جو خطبہ میں نے آیت تلاوت کی ہے، اسی طرح کی ایک آیت اللہ رب العزت نے جس میں صرف اپنا ذکر کیا وہ پڑھیں گے، اور یہ جو میں نے تلاوت کی ہے اسے کبھی نہیں پڑھیں گے، چھپا لیں گے. مثلا قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان العزت للہ جمیعا، ان العزت بے شک ساری عزت للہ جمیعا اللہ کے لیے، ساری عزتیں اللہ کے لیے. اور اسی آیت کو پڑھ کے یہ عقیدہ دیں گے کہ دیکھو جی ساری عزت تو اللہ کی ہے، نبی ولی ان کے پاس کیا عزت؟ تو جب قرآن کہتا ہے ساری عزت اللہ کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے اور کسی کے پاس کوئی عزت نہیں ہے. جنہیں تم معزز سمجھتے ہو، جنہیں پکارتے ہو، جنہیں مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، ان کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے. اور کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جی ایسا یہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اب یہ کتاب ہے تقویت الایمان، اور دیوبندیوں کے ہیڈ ہیں مولانا اسماعیل دہلوی، انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک کتاب میں اس بدبخت نے 70 بار کفر کیا ہے. ایک کتاب میں 70 جگہوں پہ نبیوں کی ولیوں کی گستاخی کی ہے. اب اس میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے. اس میں لکھتے ہیں اس کے صفحہ 16 پر، تقویت الایمان صفحہ 16 پہ لکھتے ہیں ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا. اب پہلے پیچھے نا پوری کتاب میں یہ بیان کر آئے ہیں کہ بڑی مخلوق کون ہے؟ نبی، ولی، فرشتے، انبیاء، مرسلین. اور پھر آگے اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. معاذ اللہ، استغفر. ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اور پیچھے لکھا ہے کہ بڑی مخلوق کون؟ نبی، ولی اور رسول. تو گویا یہ عقیدہ دے رہا ہے پڑھنے والوں کو کہ جو یہ کتاب پڑھے وہ سمجھ جائیں کہ نبی، ولی اور رسول اللہ کی شان کے آگے معاذ اللہ، معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباشد، کہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل. اور اسی کتاب تقویت الایمان اس کے صفحہ 63 پہ لکھتے ہیں. اب اس میں وضاحت کر دی، کہتے سب انبیاء اور اولیاء اس کے نزدیک، یعنی اللہ کے نزدیک ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہے. اللہ کی بارگاہ میں ذرہ ناچیز برتر ہے. اور انبیاء اور اولیاء یہ اس کی ورڈنگ ہے، اس کے لفظ ہے. سب انبیاء اور اولیاء اس کے نزدیک ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہے. اللہ اکبر. اب یہ تو ہے ان کا عقیدہ. یہ بتا رہا ہے ان العزت للہ جمیعا، اور یہ بھی لکھا اس نے ساری عزت اللہ کے پاس، کسی کے پاس کوئی عزت نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دیوبندی علماء ہیں جب تقریر کرتے ہیں تو خطبہ پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ معزز حضرات. تو یہ معزز کا کیا معنی ہے؟ عزت والا. معزز کا کیا معنی؟ عزت والا. جب نبیوں ولیوں کی توہین کرنی ہو تو کہتے ہیں عزت صرف اللہ کے پاس.
اور جب تقریر کرتے ہیں تو اپنی عوام کو بھی کہتے ہیں عزت والے. تو فرمایا کرتے تھے کہ پھر انہیں چاہیے کہ یہ چونکہ عزت اللہ کے لیے، تو یہ خطاب میں جب مخاطب کرے عوام کو تو کہے بے عزت حضرات، کیونکہ عزت تو صرف اللہ کے پاس. اے بے عزت حضرات. تو اپنی ہی تکڑی کے مطابق یہ لوگ مشرک ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں. اور میں 1,00,000 روپیہ انعام دیتا ہوں اس دیوبندی عالم کو. میں نے پہلے بھی کہا تھا، کئی سال سے کہہ رہا ہوں، 1,00,000 روپیہ انعام دیتا ہوں. کوئی دیوبندی عالم توحید کی ایسی تعریف کر کے دکھائے، اللہ رب العزت کی توحید کی ایسی تعریف کرے یا شرک کی ایسی تعریف کر دے کہ جس تعریف کی روشنی میں علماء دیوبند خود مشرک ثابت نہ ہو، میں تقریر کرنا چھوڑ دوں گا. $1,00,000 روپیہ انعام بھی دوں گا، تقریر کرنا بھی چھوڑ دوں گا. کوئی دیوبندی عالم شرک کی ایسی تعریف کرے، توحید کی ایسی تعریف کرے کہ جس کی روشنی میں اس کے اپنے علماء، علماء دیوبند، وہابی علماء مشرک ثابت نہ ہو، $1,00,000 روپے انعام دوں. یہ ظالم آج تک شرک کی تعریف نہیں کر سکے. ہم چیلنج کر رہے ہیں. اللہ اب یہ کہتے ہیں کوئی عزت نہیں، صرف عزت اللہ کے پاس ہے. اور اس بدبخت نے لکھا کہ چمار سے بھی ذلیل ہیں سارے، مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، چمار سے بھی ذلیل ہے. اب آئیے رب سے پوچھتے ہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں عزت کس کے لیے ہے میرے مولا. اب ان کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن ایسے پڑھتے جیسے منافق پڑھتے تھے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. قرآن کہتا ہے کچھ کتاب کو مانتے ہیں، کچھ کا انکار کر دیتے ہیں. مطلب کی آیتیں سنا دیتے ہیں، اور جو مطلب کی نہیں ہوتی، جنہیں سنا کر عقیدے کو موت آتی ہے، انہیں چھپا لیتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں عزت صرف اللہ کے پاس ہے. اب اللہ سے پوچھتے ہیں، یہ بھی قرآن کی آیت، اللہ سے پوچھتے ہیں مولا عزت کس کے پاس؟ اللہ فرماتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. کہا بدبخت دھوکہ مت دے، عزت رب کے لیے بھی ہے، رسول کے لیے بھی ہے، رسول کے غلاموں کے لیے بھی ہے. ایک آیت پڑھتے ہیں عقیدہ یہ دیتے ہیں کہ عزت صرف اللہ کے لیے، اور دوسری آیت چھپا دیتے ہیں کہ جس میں ثابت ہے کہ عزت رسول کے لیے بھی ہے، رسول کی پوری امت کے لیے بھی ہے، رسول کے سارے غلاموں کے لیے بھی عزت. اسی طرح ایک آیت پڑھیں گے، اور حیرت کی بات ہے، میں بہت حیران ہوتا ہوں جب میں ان کے علماء کی تقریریں سنتا ہوں. اب دیکھیں نا، ہر امتی اپنے رسول کی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے. یہ بدبخت کیسے امتی ہیں رسول کی توہین سن کے خوش ہوتے ہیں. ان کی سیڑھی سنیں، اگر نبی کی عظمت کی بات ہو کوئی نعرہ نہیں لگے گا، ان کی محفلوں میں کوئی نعرہ نہیں لگے. ہاں ان کا مولوی اگر یہ ثابت کرے قرآن کی آیت میں ڈنڈی مار کے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر نعرہ تکبیر بلند ہو گئے. یعنی جتنا وہ بے لگام ہوتا جائے گا نا، جتنا منہ کھولتا جائے گا نبی اور رسولوں کے خلاف، اتنے نعرے بلند ہوتے جائیں گے، نعرہ تکبیر. اللہ ہو، یہ صورتحال انتہائی بدبختی ہے. ہمارے ایک بزرگ مولانا محمد عمر عشروی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا مناظرہ ہونا تھا دیوبندی عالم کے ساتھ، اور غالباً علم غیب پہ مناظرہ تھا. جب دوسرے دن مناظرہ ہونے لگا تو انہوں نے فرمایا، مناظرہ شروع کرنے سے پہلے سارے عوام اکٹھے تھے، انہوں نے کہا میں اور کچھ نہیں کہتا، فی الحال چونکہ ابھی مناظرہ ہونا ہے، میں صرف عوام سے ایک بات کرنے لگا ہوں کہ چونکہ آج مناظرہ ہونا تھا نا، ساری رات میں بھی کتابیں لے کے بیٹھا رہا ہوں، میں بھی نہیں سویا، اور جو دیوبندی مناظر ہے میرے ساتھ مناظرہ کرنے آیا یہ بھی نہیں سویا.
اس کے سامنے بھی قرآن اور تفسیریں کھلی رہی ہیں، میرے سامنے بھی کھلی رہی ہیں، اور ساری رات یہ بھی جاگتا رہا، میں بھی، اور یہ وہ آیتیں تلاش کرتا رہا، وہ مقام ڈھونڈتا رہا جہاں سے ثابت ہو کہ میرا نبی یہ بھی نہیں جانتا، یہ بھی نہیں جانتا، رسول کو اس کی خبر بھی نہ تھی، اس کی بھی نہ تھی۔ ساری رات یہ اس محنت میں رہا، اور میری ساری رات طلب رہی کہ ہیرے چنوں آیتوں سے، کہ میرا نبی یہ بھی جانتا تھا، یہ بھی جانتا تھا، ہر شے جانتے تھے، خالق بھی جانتے تھے، مخلوق بھی جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں صرف تم سے پوچھتا ہوں، مناظرے کا فیصلہ بعد میں ہوگا، کہ امتی ہونے کا حق اس نے ادا کیا یا میں نے ادا کیا؟ مناظرہ یہیں پہ ختم ہو گیا، عوام نے فیصلہ دے دیا کہ وہ نبی کا غدار ہے، تو نبی کا وفادار۔ سنی وہ ہے جو ہر آیت سے امام الانبیاء کی عظمتیں تلاش کرتے رہتے ہیں، ہمارے رسول کی یہ بھی شان تھی، یہ بھی جان تھی، یہ بھی مقام تھا، یہ بھی مقام تھا۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، کیونکہ ہم امام الانبیاء کی حقیقت نہیں جانتے، آقا نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور قانون یہ ہے ما لا یدرک کیف یوسف، کہ جس کو آپ جان نہیں سکتے اس کی تعریف کا حق ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہم تو حضور کی عظمتوں کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بدبخت امام الانبیاء کے عیب ڈھونڈتے رہتے جس میں عیب کا تصور بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کہا ہر شمع دھواں بھی دیتی ہے، روشنی بھی دیتی ہے، یہ وہ واحد شمع نبوت ہے، صرف روشنی دیتی ہے، دھواں نہیں دیتی۔ گلاب کا پھول پھولوں کا بادشاہ ہے مگر ساتھ خار بھی ہے، کہتے ہیں یہ مصطفیٰ ایسا پھول ہے جس کے ساتھ صرف رحمت ہے، خار کوئی نہیں ہے۔ عاشقوں کی نظر تو یہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک آیت پڑھیں گے اور اسی طرح کی آیتیں رچی ہوتی ہیں انہوں نے، اور یہ ساری آیتیں اللہ رب العزت بتوں کے لیے نازل کی ہیں، بتوں کے لیے نازل کی۔ کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اللہ فرماتا ہے او مکہ کے کافرو، اللہ کے مقابلے میں جنہیں تم پکارتے ہو یعنی بت، والذین من تدعون من دون اللہ، اور یہ یاد رکھیں، یہ نقطہ بتا رہا ہوں، قرآن پاک میں جہاں بھی یدعونا جس کا مطلب ہے پکارتے ہو، تدعونا اس کے ساتھ اگر مع اللہ الہ آخر آ جائے یا اس کے ساتھ من دون اللہ آ جائے تو اس سے مراد عبادت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اے مکہ کے کافرو، رب کے مقابلے میں رب کو چھوڑ کر تم جن پتھروں کی عبادت کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ سارے مل بھی جائیں بت تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ قرآن میں یہ سارے مل بھی جائیں مکھی نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، یہ ہرگز مکھی بھی نہیں بنا سکتے جنہیں تم پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو۔ ولو اجتمعوا له، یہ اگر سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو مل کر بھی مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ آیت کس کے لیے تھی؟ بتوں کے لیے۔ اور ان کے مولوی دیوبندی علماء یہ پڑھتے ہیں نبیوں رسولوں پر، ان کی تفسیریں پڑھیں، یہ آیت بتوں کے لیے ہے، پڑھتے ہیں نبیوں پر، پڑھتے ہیں رسولوں اور ولیوں پر۔ آئیے اب قرآن سے پوچھتے ہیں نبی کچھ بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں قرآن میں ہے یہ سارے نبی مل کر بھی مکھی نہیں بنا سکتے، اور سارے نبی تو الگ رہے، تمہیں صرف ایک نبی کا بتاؤں، ایک نبی کی عظمت بتاؤں کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے انی اخلق لکم، لن یخلقوا بتوں کے لیے تھے، لفظ ایک ہی ہے، بتوں کے لیے تھا، لن یخلقوا وہ نہیں بنا سکتے۔
اور عیسیٰ علیہ السلام قوم سے کہتے انی اخلق لکم، اور میں بنا سکتا ہوں، انی اخلق لکم، اور انی فرمایا بے شک میں بنا سکتا ہوں، انی اخلق لکم من الطین، مٹی سے، کہیت الطیر، پرندے کی صورت میں بنا سکتا ہوں، مٹی سے پرندے کی مورت، پرندے کی مورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس پہ دم کرتا ہوں۔ فانفخ کا کیا مطلب؟ پھونک مارتا ہوں اس پہ، میں اس کو چھو کرتا ہوں، میں اس پہ دم کرتا ہوں، اپنے سانس کا فیض اسے دیتا ہوں۔ انی اخلق لکم، یہ بھی قرآن میں ہے، انی اخلق لکم من الطین، مٹی سے بناتا ہوں، من الطیر کہیت الطیر، پرندے کی شکل، اس کا سٹرکچر، اس کی مورت بناتا ہوں، کہیت الطیر، فانفخ فیہ، پھر اس پہ دم کرتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ جب تک میرا دم نہیں ہوتا مٹی رہتی ہے، بے جان رہتی ہے، اور جب میں دم کر دیتا ہوں فیکون طیرا باذن اللہ، تو رب کی عطا کردہ طاقت سے وہ پرندہ بن جاتا ہے، اس میں جان آتی۔ اچھا صرف جان آتی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے مٹی سے پرندے بناتے ہیں تو وہ سارا مٹی کا ہوتا ہے نا، اندر سے باہر تک مٹی کا ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہ اندر دل بناتے ہیں الگ، یا اندر پھیپھڑے بناتے ہیں، یا پتا بناتے ہیں، جو کچھ پرندے میں ہوتا ہے اندر، ان میں سے کوئی شے بناتے ہیں۔ جب مٹی سے پرندہ بناتے ہیں تو اندر سے باہر تک مٹی ہوتی ہے، مگر نبی کی پھونک کا کمال یہ ہے کہ اندر سے باہر تک مٹی کا تھا، لیکن جب دم کیا اندر دل بھی پیدا ہو گیا، اندر نسیں بھی بن گئی، خون جاری ہو گیا، دل دھڑکنے لگا، روح آ گئی، آنکھوں میں نور آ گیا، پرندے کو پر لگ گئے اور اڑ گیا۔ یہ صرف ایک بات نہیں، غور کرو تو کتنی باتیں ہیں۔ نبی کی پھونک مٹی کو ہڈیاں بنا رہی ہے، نبی کی پھونک مٹی پر پیدا کر رہی ہے، نبی کی پھونک مٹی کو دل بنا رہی ہے، اور نبی کی پھونک مٹی سے خون بنا رہی ہے، اور نبی کی پھونک اس کی آنکھوں میں مٹی سے نور بنا رہی ہے۔ غور کر، اور نبی کی پھونک مردہ کو زندگی دے رہی ہے۔ آپ فرماتے انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے بناتا ہوں پرندے، اور جب دم کرتا ہوں تو کیا ہے، وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ صرف یہ کرتا ہوں، اب یہ اس کی طاقت ہے جسے رب نے عزت دی ہے۔ العزت وللہ العزت ولرسولہ، انہیں عزت دی اللہ نے۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں مٹی کی مورت بناتا ہوں اور اس پہ دم کرتا ہوں تو وہ پرندہ اڑ جاتی، پرندہ بن کے اڑنے لگتی ہے۔ اور آگے کیا کرتا ہوں؟ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ اور فرمایا میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام قوم سے فرما رہے ہیں میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، اور برس والے مریض اور کوڑ کے مریض ان پہ ہاتھ پھیر کے انہیں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اور یہ تو الگ رہا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے اذن سے اور اللہ کی دی ہوئی عزت اور طاقت سے میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اب ایمان سے بتائیں کہ یہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہے یا مخالف؟ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے، اور نبی کے دم سے مٹی میں جان پیدا ہو رہی ہے۔ اور تفسیریں پڑھیں، عیسیٰ علیہ السلام نابینوں کو آنکھیں کیسے دیتے تھے؟ ایک ایک دن میں 70 ہزار مریض آتے ہیں، 70 ہزار مریض آتے ہیں۔ اب ہر ایک کو دم کرنا ناممکن تھا، تبلیغ دین بھی کرنی تھی،
70,000 मरीज नाबीने खड़े होते ईसा अलैहि सलाम के सामने, तो क्या करते? हर एक को दम करते नहीं, बहुत लंबा कपड़ा मंगवा रखा था। ईसा अलैहि सलाम ने पूरे कपड़े पे हाथ फेर दिया था, फरमाया जितने खड़े हैं कतार बना ले, इस कपड़े को आंखों से लगाते जाएं, नाबीनों को आंखें मिलती जाएंगी। ये नबी के हाथों का फैज था। एक दिन में 70,000 नाबीने ठीक कर देते हैं। अल्लाह ने कुछ नहीं दिया नबियों को। अल्लाह तो इमामुल अंबिया के गुलामों, ये बात हमेशा ज़हन में रखिए, अल्लाह ने कुरान जो उतारा है ना, ये सारा नबियों वलियों की अजमत से भरा हुआ है। अल्लाह उनकी शान बयान करता है। और अगर कोई मौलवी कुरान पढ़ के कहे नबी ये भी नहीं कर सकते थे, वली ये नहीं कर सकते, तो समझ रहे ये कुरान नहीं, अपनी मनमानी तफसीर कर रहा है। ये हो नहीं सकता कि जिस कुरान में अल्लाह खुद अपने यारों की शान बयान करे और उसी में बताए कि कुछ नहीं कर सकते थे, उनसे कुछ नहीं होता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वाकया आपने सुन रखा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम, मलका बिल्कीस का तख्त लाना था, वो वहां से 1500 मील दूर था, 1500 मील दूर था। और कहां थे सुलेमान अलैहिस्सलाम? कान व सुलेमान फी शाम कान अर्श बिल्कीस फी अक्सल यमन। मुफस्सिरीन ने लिखा है बिल्कीस का तख्त यमन के आखिरी कोने में पड़ा था। व सुलेमान फी शाम, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में थे। आपने फरमाया कि मलका आ रही है मेरी बारगाह में, उसका तख्त मंगवाना चाहता हूं। वो गालिबन 70-80 गज जो था ना, वो लंबा था और इसी तरह चौड़ाई थी उसकी, और उसके पाए जमीन में ठोक रखे थे, क्योंकि उस पे हीरे और जवाहरात जड़े हुए थे, बहुत कीमती, और सातवीं कोठड़ी में बंद था। आपने फरमाया तो पहले जिन उठा, उसने कहा लाता हूं। आपने फरमाया नहीं, जितने वक्त का तूने कहा देर हो जाएगी, मुझे उससे भी जल्दी चाहिए। फिर एक वली उठा, आलिम उठा, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, ये कुरान में कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये कुरान में तख्त लाना था ना। अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी है ना, अगर उन्हें ये मालूम होता कि अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो डायरेक्ट सजदे में गिरकर अल्लाह से अर्ज करते, मौला तख्त पहुंचा। चाहिए तो ये था ना, मगर कुरान में है। सूरह नमल उठाए, गालिबन सूरह नमल में कुरान में है, अल्लाह का नबी अल्लाह से नहीं अर्ज करता, अपने गुलामों को कहता उसका तख्त कौन लाएगा। तो बता रहे हो नादान, तू नबियों पे एतराज करता, हमारे कदमों में बैठने वाले भी तख्त पलट देते हैं। 1500 मील दूर है, जमीन में गड़ा हुआ है, पाए मजबूत सीमेंट हुआ है, ताकि कोई वहां से चोरी न कर सके। और ईमान से बता, किसी तफसीर में नहीं कि ये जो ला रहे हैं ना, कहते मैं लाता हूं पलक झपकने से पहले। भाई देर कितनी है, पलक झपकने से पहले लाता हूं। अना आती कभी कबल यरतद्दा इलैका तरफुक, पल मारने से पहले, पलक झपकने से पहले लाता। 1500 मील। और किसी तफसीर में नहीं कि हजरत आसिफ बिन बरखिया कभी वहां गए हो, किसी तफसीर में नहीं है कि कभी वहां गए हो। 1500 मील दूर है, गए भी नहीं, तो जहां गए नहीं जान कैसे गए कि इधर जाना है? इलाका मालूम नहीं, मगर खड़े हो गए, अर्ज की हुजूर मैं लाता हूं। कितनी देर में? कहा पल मारने से पहले। आपकी सिर्फ आंख का इशारा चाहिए। गोया इसकी तफसीर ये भी है। आशिक कहते इसकी तफसीर ये है कि तेरी निगाहों का इशारा चाहिए, तेरे गुलाम तख्त लाएंगे। फरमाया कितनी देर में लाओगे? मलका तो वो आ गई। आसिफ बिन बरखिया ने अर्ज की हुजूर मलका वो आ गई तो तख्त ये आ गया, तख्त ये आ गया।
ملکہ وہ آ گئی تو تخت ہی آ گیا. توجہ طلبات، اٹھاؤ تفسیریں اور پوچھو ان کے مولویوں سے جو کہتے ہیں نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے. تخت آیا کہ نہیں آیا؟ قرآن کہتا ہے آیا نا. تمہاری تفسیروں میں ہے 1500 میل سے لائے ہیں، 1500 میل سے لائے ہیں. اگر یہ لینے گئے تھے تو یہاں کون کھڑا رہا؟ اگر یہ یہاں کھڑے تھے تو لایا کون ہے؟ ادھر بات ہو رہی ہے سلیمان علیہ السلام سے، وہاں سے غائب نہیں ہوئے، تخت بھی آ گیا. اور قرآن کی نص ہے، کہتے ہیں میں لاتا ہوں، اس کا مطلب ہے یہی لائے ہیں. اگر یہ نہ لائے ہوتے تو رب قرآن میں نہ کہتا. اس کا مطلب ہے یہ لینے گئے تھے، تو جب یہ گئے تھے تو یہاں کون کھڑا تھا؟ اور اگر یہ یہاں کھڑے تھے تو لایا کون ہے؟ آج بدبخت کہتے ہیں، بدبخت کہتے ہیں، سنیو تم کہتے ہو نبی مدینے میں بھی ہے، سنیوں کے سینے میں بھی ہے، ہر مومن کے گھر میں ہے اور دل میں ہر جگہ ہے. تم کہتے ہو یہ کیسے ہے؟ انہیں یہ سمجھ نہیں آتا. وہ قرآن پڑھ کے دیکھ، تو نبی کی بات کرتا ہے. نبی کے قدموں میں بیٹھنے والا غلام آصف بن برخیہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. ورنہ اس کا جواب لاؤ، اس کا جواب لاؤ کہ گئے بھی ہیں تو یہاں سے غائب کیوں نہیں ہوئے؟ اور اگر یہاں رہے تو پھر لایا کون؟ عرض کی حضور میں لا. اور میں جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ بات پوچھو ان کے مولویوں سے کہ تخت آیا کیسے لائے تھے؟ کوئی لانے کا طریقہ تو ہوگا نا، لائے کیسے تھے؟ اس کے کئی طریقے تھے. 1500 میل دور تھا، کیا پانی پہ تیرا کے لائے تھے؟ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ تخت کو تیرا کے لے آئیں. کیا پانی پہ تیرا کے لائے تھے؟ نہیں. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کیا ہوا میں اڑا کے لائے تھے؟ نہیں. مفسرین لکھتے ہیں نہ ہوا میں اڑا کے لائے تھے نہ پانی پہ تیرا کے لائے تھے، تو خود پھر اٹھا کے لائے تھے. کہا یہ بھی نہیں، اللہ کی عزت کی قسم اس ولی نے وہیں کھڑے کھڑے زمین کے نیچے سے ہاتھ ڈالا اور تخت کھینچ کے کھڑا کر دیا. کہتے مفسرین لکھتے ہیں 1500 میل دور پڑا ہوا تخت زمین کے اندر سے کھینچ لائے تھے. ولی کے ہاتھ نے کتنی زمین پھاڑی ہے. ہوا میں اڑا کے لاتے یہ بھی آسان تھا، تیرا کے لاتے یہ بھی آسان تھا. کہا ہمارے لیے کوئی مشکل ہو تو بتاؤ. زمین پھاڑ کر ہاتھ ڈالا اور تخت کھینچ کے کھڑا کر دیا. اب یہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت امام محمد بن عمر شامی، شام کے ایک بزرگ تھے، ولیوں میں سے ہیں. یہی واقعہ ممبر پہ بیان کر رہے تھے. ملک شام میں کھڑے تھے اور فرمانے لگے، جلال میں آ گئے، فرمانے لگے سنو لوگو، مت یہ سمجھو کہ وہ صرف حضرت آصف کی شان تھی. کہا وہ سلیمان کے غلام تھے، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. فرمایا بے عزت معبود، یہ ان کے لفظ ہیں، ممبر پہ کھڑے ہیں، فرماتے بے عزت معبود، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، انی لوتی تو حالن، کہا رب نے مجھے یہ مقام عطا کر رکھا ہے، یہ عطا کر رکھا ہے. لو کنت لمراکش کونی بے بغداد لکانا و بے عکس ہی لکانا. کا سنو، آصف بن برخیہ سلیمان کا غلام، وہ تو صرف تخت لایا تھا یمن سے، اور رب نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں اگر چاہوں تو پورا یمن اٹھا کر یہاں لے آؤں. کہا وہ تخت کا پلٹنا تھا، میں ملک اٹھا کے یہاں لا سکتا ہوں. تصور کریں ان کی طاقت کیا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا یبطش بنور اللہ، یہ ہاتھ ان کے ہیں، پکڑتے رب کی نور سے ہیں، یعنی رب کی طاقت سے. ینظر بنور اللہ، یہ دیکھتے رب کے نور سے. یتکلم بنور اللہ، یہ بولتے خود نہیں، زبان ان کی ہے، رب کی طاقتوں سے بولتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ. یہ بدبخت کیا کہتا ہے؟
یہ کہتا ہے جس کا نام، یہ اسی تقویۃ الایمان کے صفحہ 47 پہ کہتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے. اب ہاتھ کہاں ڈالا؟ کہتے ہیں جس کا نام محمد یعنی حضور کی بات کر رہا ہے، یا علی ہے اور مولا کائنات کی بات کر رہا. کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، اللہ نے کوئی اختیار نہیں دے رہا. اور تقویۃ الایمان کے صفحہ 66 پہ اس نے لکھا، یہ دیوبندیوں کا ہیڈ ہے. اور دیوبندیوں کا ہیڈ کیوں بتا رہا ہوں یہ آپ سن لیں، کیونکہ سی ڈی بن رہی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہمارا تو ہے نہیں. فتاوی رشیدیہ اس کی پہلی جلد صفحہ 111 پر مولوی رشید احمد گنگوہی جو دیوبندیوں کے چوٹی کے عالم ہیں، جنہیں معلوم نہیں کتنے لقب لگاتے اور بولتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا وہابی کسے کہتے ہیں؟ اب وہ اسی فتاوی، ان کا فتاوی ہے وہ فتاوی رشیدیہ، اس میں کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی، محمد بن عبد الوہاب نجدی کہ مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، یعنی جو اس کی اقتداء کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اسے مانتے انہیں وہابی کہتے ہیں. اس طرح فتاوی رشیدیہ کہ صفحہ 20 پر ان سے سوال کیا گیا اور وہ جواب دے رہے ہیں. پوچھا گیا کیا دیوبندی اسماعیلی وہابی ایک ہیں؟ یہ جس نے توہین کی ہے مولوی اسماعیل، اس کو اسماعیلی، اس کے ماننے والے اسماعیلی کہلاتے ہیں بعض. تو کیا دیوبندی اور اسماعیلی ایک ہیں؟ مولانا رشید احمد گنگوہی سے سوال کیا گیا. اب گنگوہی صاحب دیوبندی ہیں خود، اب اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی محمد اسماعیل صاحب عالم، متقی، بدعت کو اکھاڑنے والے اور سنت کو جاری کرنے والے تھے. متقی ہیں، عالم ہیں، بدعت کو اکھاڑنے والے اور سنت کو جاری کرنے والے. اور کتاب، اب کتاب کا نام لیا جس میں یہ بکواس ہے، کتاب کا نام لیا. کہتے ہیں اور کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے. میں کوئی لفظ نہ اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں نہ گھٹا رہا ہوں، جو کچھ ان کے وہ میرے پاس موجود ہے. اس میں لکھا ہے ان کی کتاب، اور کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے جس میں 70 جگہوں پہ نبیوں ولیوں کی توہین ہے. تو دیوبندیوں کے عالم کی نظر میں عمدہ کتاب ہے، اور لکھنے والا عالم بھی ہے، متقی بھی، اور سنتیں جاری کرنے والا. اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رد شرک و بدعت میں نہایت عمدہ کتاب ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، میں نے حوالہ دے دیا. اب اس میں کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ 66 پہ کہا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب آئیے بخاری سے پوچھتے ہیں، بخاری شریف تاریخ حدیث کی سب سے اتھینٹک کتاب، کہ رسول کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. امام الانبیاء فرما، اب دیکھیں نا بالکل اپوزٹ بات. یہ کہتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور رسول کہتے ہیں لو شئتو، او اگر میں چاہوں، بخاری کے لفظ، اگر میں چاہوں، لسارت مائی جبال الذہب، اگر میں چاہوں تو اود پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ چلا کرے. یعنی نبی کی چاہت کی قوت یہ ہے کہ چٹانیں سونے میں بدل جائیں. اور میں اگر میں چاہوں تو اود پہاڑ سونے کا بن جائے، لسارت مائیا، اور سونے کا بن کے میں جدھر جاؤں غلامی میں ساتھ چلا کرے. کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور بخاری شریف میں حضرت عائشہ کی حدیث، حضرت عائشہ کی روایت کہ امام الانبیاء ادھر جو چاہتے تھے نا اللہ پورا کر دیتا تھا. ام المومنین حضرت عائشہ نے جب یہ دیکھا، اب یہ حضرت عائشہ کے لفظ ہیں، عرض کی اللہ کے حبیب بڑی عجیب مقربیت اور عجیب آپ کا مقام ہے رب کی بارگاہ میں اور اس کی نظر میں، کہ ارا ربک یسارع فی ہواک، کہ میں آپ کے رب کو دیکھتی رہتی ہوں، ابھی آپ کی طلب نہیں نکلتی کہ وہ پوری کر دیتا ہے. اللہ آپ کی خواہش اور آپ کی چاہت کو پورا کرنے میں یسارع ہو، بہت جلدی کرتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں.
اللہ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ان کا طریقہ واردات ہے، گستاخیوں سے بھری ہوئی ہیں، میں حوالے نوٹ کر کے لایا ہوں۔ اب دیکھیں عجیب و غریب انداز سے باتیں کرتے ہیں۔ تقویۃ الایمان کے صفحہ 72 پہ لکھتے ہیں، نبیوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے، صفحہ 72 پہ کہتے ہیں جیسا کہ ہر قوم کا چودھری، جیسا کہ ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار، سو ان معنوں میں ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہوتا ہے۔ نبی کو چودھری کی سطح پہ لے آئے، گاؤں کا جو سردار ہوتا ہے، اپنے جیسا تو کہا جیسے گاؤں کا چودھری، یہ ان کے لفظ ہیں، جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار، سو ان معنوں میں ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے۔ تقویۃ الایمان کے صفحہ 72 پر۔ اب گاؤں کے چودھری کو بھی آپ جانتے ہیں اور جو گاؤں کا سردار ہے اس کی حیثیت بھی جانتے ہیں۔ اب آئیے رسول سے پوچھتے ہیں آپ کیا ہیں؟ اب رسول سے پوچھتے ہیں کیا ہیں؟ یہ تو ایک بدبخت امتی تعارف کرا رہا ہے۔ اب رسول سے پوچھتے ہیں کیا؟ آپ فرماتے ہیں لی وزیران فی السماء و وزیران فی الارض، میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں، 2 زمین پہ ہیں۔ اور وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا صرف گاؤں کا چودھری نہ سمجھو بدبخت، یہ بہت نیچے کی بات کر رہے ہو۔ سن، میری حکومت اوپر بھی چلتی ہے نیچے بھی چلتی ہے، کہ میرے وزیر اوپر بھی ہیں، میرے وزیر نیچے بھی ہیں، میں اوپر کا بھی حکمران ہوں اور نیچے کا بھی حکمران ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو، میں نے یہ چند ایک چیزیں، بے شمار دلائل ہیں، بہت سی حدیثیں میں لایا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو اس پر انشاءاللہ میں کتابیں بھی لاؤں گا اور پیش کروں گا، تاکہ بہت سے لوگوں کی ایمان لٹنے سے بچ جائیں۔ فتنوں کا دور ہے، اللہ رب العزت کا احسان کہ اس نے ہمیں 15ویں صدی میں اسی راستے پہ گامزن کیا جس پہ آل رسول اور اصحاب رسول چل رہے تھے، جو براہ راست قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ پاک اسی عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت آئے اور اسی پہ ہمارا حشر ہو، اور سب کو ہدایت کی توفیق نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔